بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں آنے والے منی بجٹ، اس کے عوام پر اثرات اور پاکستان میں مڈل کلاس کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے حال ہی میں منی بجٹ 2023 پیش کیا ہے۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کرنے اور بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے منی بجٹ سے مختلف شعبوں میں ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ گیس، بجلی، پیٹرول اور دیگر بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے سے حکومت کو IMF قرض پروگرام کی بحالی کا امکان ہے، جس کی $1 ارب سے زائد کی اقساط اب رکی ہوئی ہیں۔ تاہم ماہرین معیشت کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے سے عام آدمی بری طرح سے متاثر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم منی بجٹ میں ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اضافی ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے نمایاں سیلز ٹیکس یعنی GST کی شرح کو 17 سے 18% کرنے کا اقدام کیا گیا ہے، جس کا اطلاق تمام شعبوں پر ہوگا، جبکہ لگژری اشیاء پر سیلز ٹیکس کی شرح کو 17 سے بڑھا کر 25% کر دیا گیا ہے۔ سگریٹ اور مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ سیمنٹ پر بھی اس کی شرح کو 1.50 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کر دیا گیا ہے۔ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کی ایئر لائن ٹکٹس پر ایکسائز ڈیوٹی 20% یا 50,000 روپے جو بھی زیادہ ہوگا وہ لگائی جائے گی۔ انکم ٹیکس کی کیٹیگری میں شادی اور دیگر تقریبات پر 10% کے حساب سے ایڈوانس ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب حصص خریدنے پر بھی 10% کے حساب سے ایڈوانس ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے مطابق دودھ، دالوں، گندم، چاول اور گوشت کو سیلز ٹیکس کی شرح میں ہونے والے اضافے سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم نظر ڈالیں گے کہ ان اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کیسے اضافہ ہوگا۔ ماہرین کے مطابق سیلز ٹیکس کی شرح میں ہونے والا اضافہ دراصل مہنگائی کی شرح میں اضافے کا سبب بنے گا، کیونکہ سیلز ٹیکس کھپت یعنی کنزمپشن یا اشیاء کے استعمال پر لگتا ہے، اور اس اضافے سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جس کی قیمت ایک عام صارف کو ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے منی بجٹ میں اٹھائے گئے ٹیکس اقدامات میں سب سے نمایاں سیلز ٹیکس کی شرح کو 17 سے 18% کر دینا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ سیلز ٹیکس امپورٹ اسٹیج سے لے کر چیزوں کی فروخت پر لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شے درآمد کی جائے گی تو اضافی سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، تو درآمدی چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اس طرح ملک کے اندر تیار ہونے والے اشیاء کی فروخت پر بھی سیلز ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب وہ چیز صارف خریدے گا تو اسے اضافی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ماہرین کے مطابق سیلز ٹیکس ایسی چیزوں پر لگتا ہے جو پیکیجنگ میں آتی ہیں۔ گندم، دال، گوشت وغیرہ کو حکومت کی جانب سے اضافی سیلز ٹیکس سے مستثنی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ اشیاء ویسے ہی کھلی فروخت ہوتی ہیں، اس لیے حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کرنا کہ عام آدمی کے استعمال کی چیزوں کو اس میں سے چھوٹ دی گئی ہے، صحیح نہیں۔ جب ایک عام آدمی گیس اور بجلی کا بل ادا کرتا ہے تو اس پر سیلز ٹیکس لگتا ہے، اور اب صارفین کو اضافی بل سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافے کی وجہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھا دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ امپورٹ ہونے والی چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، جو عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جن چیزوں کو اضافی سیلز ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے وہ تو کھلی صورت میں فروخت ہوتی ہیں، تاہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، اور ان پر اضافی سیلز ٹیکس صارفین کو ادا کرنا پڑے گا، جیسے کہ خوردنی تیل، چائے وغیرہ بھی عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں جن پر اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تعمیراتی لاگت بھی بڑھ جائے گی اور اس کا اثر بھی ایک عام آدمی پر پڑے گا۔ GST میں اضافے سے موبائل کے ڈیٹا چارجز میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی کال کرنے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کے چارجز میں بھی اضافہ ہوگا، جو ایک عام شخص کی آج کل کی اہم ضرورت ہے۔
فی الحال بین الاقوامی مارکیٹ میں اجناس اور توانائی مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، ورنہ ان کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے ملکی صارفین کو روپے کی بے قدری اور اضافی سیلز ٹیکس کی وجہ سے بہت زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اضافی سیلز ٹیکس سب سے زیادہ عام آدمی کو متاثر کرے گا، کیونکہ وہی اینڈ کنزیومر ہوتا ہے۔ لیکن آخر یہ بڑھتی مہنگائی کب رکے گی؟ پاکستان میں جنوری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 27% سے زیادہ رہی، جو 48 برس میں ملک میں مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے۔ مہنگائی کی شرح میں ہونے والے اضافے کی بڑی وجہ ملک میں اشیاء خوردونوش، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والا بڑا اضافہ ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح جو پہلے ہی تقریباً 5 دہائیوں کی بلند سطح پر موجود ہے، اس میں اضافی سیلز ٹیکس سے آنے والے اثر کا ایک صحیح تعین تو پاکستان میں ممکن نہیں، تاہم اندازوں کے مطابق مہنگائی کی شرح تقریباً 30% سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس میں بڑی وجہ اشیاء خوردونوش کی چیزوں میں ہونے والا اضافہ اور اس کے ساتھ گیس، بجلی، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار پر کوئی نگرانی نہیں۔ ایک جانب اضافی سیلز ٹیکس صارفین کے لیے چیزوں کو مہنگی کرے گا، تو دوسری جانب کاروباری افراد اور دکاندار اپنے حساب سے چیزوں کو بیچیں گے۔ منی بجٹ جیسے اقدامات سے IMF پروگرام کی بحالی تو بڑی حد تک ممکن ہے، تاہم عام آدمی کی آمدن سکڑنے سے روزمرہ کی زندگی مشکل تر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں مڈل کلاس سکڑتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں معاشی اعتبار سے دو انتہائی طبقوں یعنی انتہائی امیر اور انتہائی غریب کی فہرست نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان کا طبقہ یعنی مڈل کلاس کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ معاشی ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کے مڈل کلاس یا درمیانی طبقے کو معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت خرید کی وجہ سے پیسہ گردش میں رہتا ہے۔ یہ لوگ صنعت کے پہیے کو بھی چلاتے ہیں۔ اگر مڈل کلاس کا حجم بڑا ہوگا تو یہ ظاہر کرے گا کہ خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگ مڈل کلاس میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی حالیہ معاشی صورتحال کے پیش نظر بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں مڈل کلاس سکڑ رہی ہے؟ یعنی ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ماہرین اقتصادیات کے خیال میں ایسا سوچنا غلط نہیں ہوگا، خاص طور پر اس وقت جب پاکستان میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ آئندہ کچھ ہی عرصے میں لگ بھگ 2 کروڑ کے قریب لوگ پاکستان میں خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدن 30 سے 40 ہزار روپے کے درمیان ہے۔ بین الاقوامی طور پر ورلڈ بینک کے مطابق مڈل کلاس میں اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو ایک دن کے $10 کماتا ہے، یعنی ایک مہینے کے $300 اس کی آمدن ہے، جو کہ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق لگ بھگ 80,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان میں مڈل کلاس بڑھتی آ رہی تھی، تاہم یہ سلسلہ سن 2018 میں تھم گیا۔ اس میں کمی کا رجحان جو 2018 کے بعد شروع ہوا، وہ اگلے ہی سال اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ مڈل کلاس لگ بھگ آدھی رہ گئی ہے، اور یہ رجحان ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن مڈل کلاس کے سکڑنے کی وجوہات کیا ہیں؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلابوں نے ملک کے معیشت کو نقصان پہنچایا، لیکن ساتھ ہی پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے ہوئے $3 ارب سے بھی کم رہ چکے ہیں، جبکہ صنعت اور برآمدات کا پہیہ رک چکا ہے۔ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے درآمدات پر پابندیاں لگائیں۔ اس کی وجہ سے ملک میں صنعت کاری رک گئی اور دوسری طرف زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں معاشی نمو یا اقتصادی ترقی کی شرح انتہائی کم رہی ہے اور مزید کم ہوگی۔ اس سال کے آخر تک پاکستان میں شرح نمو یا گروتھ منفی میں جانے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت معاشی طور پر زیادہ گنجائش نہیں کہ وہ ان زر مبادلہ کے ذخائر کو جلدی بڑھا سکے۔ ماہرین اقتصادیات کے مطابق پاکستان میں سن 2018 کے بعد مڈل کلاس کے مسلسل سکڑنے کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ سن 2019 اور اس کے بعد حکومت نے مالی پالیسی کو سخت کیا۔ یہ ایسی پالیسی ہوتی ہے جس میں حکومتیں اپنے خرچ کو کم کرتی ہیں اور ٹیکس بڑھا دیتی ہیں۔ یوں کاروباروں اور صارفین کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے کم بچتے ہیں، اور ایسے میں لوگوں کی قوت خرید مسلسل کم ہوتی رہتی ہے۔
شرح نمو یا گروتھ کم ہونے سے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا اور معیشت کی نشو و نما مزید کم ہوگی۔ دوسری یہ کہ پاکستان میں سن 2018 تک ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر ایک خاص حد تک رکھا گیا، لیکن سن 2019 کے بعد روپے کی قدر نے ڈالر کے مقابلے میں گرنا شروع کیا اور اب تو بہت ہی زیادہ گر چکا ہے۔ اس طرح جو شخص پہلے 105 روپے کما رہا تھا وہ $1 کما رہا تھا۔ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ بے شک 105 روپے ہی کما رہا ہے، لیکن وہ $1 سے بہت کم ہے، اس لیے وہ ورلڈ بینک کے مڈل کلاس کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں مہنگائی اس وقت کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی مڈل کلاس کے سکڑنے کی ایک وجہ ہے۔ مڈل کلاس سکڑنے کا نقصان کیا ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ مڈل کلاس سکڑنے کی وجہ سے شرح نمو یا گروتھ مزید سست ہوگی، کیونکہ اکانومی کو چلانے کے لیے جو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے وہ مڈل کلاس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگلے کچھ برسوں میں پاکستان کی شرح نمو یا گروتھ منفی میں رہنے کا رجحان ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 25% سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت میں ہر قسم کی مانگ یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی، دونوں طرف کی مانگ مڈل کلاس ہی سے آتی ہے۔ اگر مڈل کلاس سکڑے گی تو یہ ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی، یعنی خرچ کرنے والے کم ہوں گے تو کاروبار کے مواقع بھی کم ہوں گے، روزگار کے مواقع کم ہوں گے اور نتیجتاً خرچ کرنے کے لیے پیسہ کم بنے گا۔ ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ پیسہ بچانے والے افراد کی تعداد کم ہو جائے گی۔ عام طور پر اپر کلاس سرمایہ کاری پیدا کرتی ہے، جبکہ بینکوں کے اندر پیسے جمع کر کے بچت مڈل کلاس ہی سے آتی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں مڈل کلاس کے سکڑنے کا رجحان جاری رہا اور پاکستان کی معیشت بہتر نہ ہوئی تو وہ وقت زیادہ دور نہیں جب پاکستان میں مڈل کلاس ختم ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان میں مڈل کلاس کو خاتمے کا سامنا ہے۔ دنیا کی معیشت بھی زیادہ اچھی نہیں، یوکرین میں خانہ جنگی بھی جاری ہے اور پاکستان کے IMF کے پاس جانے کے اثرات بھی رہیں گے۔ ان مشکل مالی حالات میں مڈل کلاس کے سکڑتے ہوئے رجحان کو دیکھا جائے تو رواں سال سب سے مشکل ہوگا۔ سن 2023 ماہرین کے مطابق وہ سال ہوگا جس میں مڈل کلاس مکمل طور پر معدوم ہو سکتی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر ڈبل ڈجٹ میں نہیں جاتے، یعنی 10 یا اس سے زیادہ بلین ڈالرز کی سطح تک نہیں پہنچتے، تو بہتری کے امکانات بہت کم ہیں۔ پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر $10 فی بیرل قیمت میں اضافہ ہو تو پاکستان پر اس کا اثر لگ بھگ $3 بلین کے قریب پڑتا ہے، اور چین میں اقتصادی سرگرمی بڑھنے سے تیل کی قیمت بڑھنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ کیا حکومت مڈل کلاس کی مدد کر سکتی ہے؟ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی جو اسکیمیں شروع کی تھیں وہ بھی واپس لے لی گئی ہیں، جیسا کہ کسانوں کے لیے سبسڈی پروگرام وغیرہ۔ حکومت کو بجٹ کے خسارے کا سامنا ہے اور قرضہ جات اتنے زیادہ ہیں کہ حکومت کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ ریلیف کی اسکیمیں شروع کر سکے۔ پاکستان کو جو سود قرضوں پر ادا کرنا ہے ہر سال وہ 5,000 ارب روپے ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حکومت کی سب سے بڑی ریلیف اسکیم یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کا کل حجم 360 ارب روپے بنتا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان حالات میں حکومت کو چاہیے کہ وہ مقامی طور پر ایسی ترقیاتی سرگرمیوں کی نشاندہی کرے جن کا انحصار درآمد کی گئی اشیاء پر نہ ہو، یعنی وہ شعبے جن میں لیبر یا مزدور کا کام زیادہ ہے، ورنہ پاکستان پر درآمدات کا دباؤ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ چین کے شعبے اور چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے اندر ان شعبوں کی نشاندہی کر لے جن میں لیبر کا کام زیادہ ہے۔ اس طرح معاشی سرگرمی شروع کی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت میں پاکستان کے قرضے بڑھیں گے اور زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہوں گے۔